السلام اللہ ہلو السلام علیکم مناظر اہل سنت شاعر ہند طفیل شمسی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت صاحب کچھ فیضیاب حاصل کریں، فیض پہنچائیں، ہاں کچھ فیض پہنچائیں۔ کیا کسی دیوبندی کے لیے قرآن خوانی کے بعد دعائیں مغفرت کرنے سے کافر ہو جاتا آدمی؟ ہاں جیسے کوئی دیوبندی مر گیا، نیتا تھے، ایک نیتا دیوبندی، ہاں آپ جانتے ہو احمد پٹیل تھے نا گجرات کے، جو کانگریس کے لیڈر تھے، ہاں ہاں احمد پٹیل وہ تھے دیوبندی، تو ان کے لیے کوٹا میں دعائیں مغفرت ہو گئی اور قرآن خوانی ہو گئی، اچھا تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ کفر ہو جاتا ہے؟ وہ مولوی عزیز رامپوری نے کہہ دیا کہ کفر ہو گیا۔ اس میں جو ہے تھوڑا اگر پوچھیں تو بتاؤں، اصل میں ایک میلاد شریف میں ہوں لیکن بتا دیتا ہوں۔ ہلو ہاں بتا دو تاکہ آپ مشہور آدمی ہیں، آپ کی بات پہنچ جائے سب جگہ۔ جی، اگر دعا کرنے والے نے یہ جان کر کے دعا کیا ہے کہ وہ عقائد دیوبند سے واقف تھا جو مرنے والا تھا، ہاں 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 اور یہ جانتے ہوئے اس کے لیے دعائے مغفرت کیا ہے، ہاں تو یقیناً بھائی ظاہر کی بات ہے قاعدہ کفریہ کے جاننے کے بعد جو دیوبندی رہتا ہے ہاں وہ قطعی کافر ہے، تو ایک کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ خود ہی شکر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ایسا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، کسے باشد یہ جانتے ہوئے، اب یہ کہ مرنے والے پہ کوئی دعا کرنے والے کو علم ہی نہیں ہے کہ مرنے والا علم سب کا، کانگریس کے لیڈر تھے، برسوں سے دیوبندی تھے پرانے، یہ لیڈر تھے نا کانگریس کے، جانتے ہوئے اب یہ احمد پٹیل گجرات کے بھروچ ضلع کے، اچھا اچھا وہ پکے دیوبندی تھے، سب کو معلوم ہے ادھر علاقے میں۔ اچھا اب کچھ مطلب کی وجہ سے کوٹا میں دعا کر دی عالموں نے اور قرآن خوانی بھی کی، تو مولوی عزیز رامپور کے ہیں کوٹا میں، تاجی جڑا میں، انہوں نے کہہ دیا کفر ہو گیا، اگر دعا کر دی تو کفر کا فتویٰ لگا۔ تو کیا ان کا فتویٰ صحیح ہے مولوی عزیز رامپوری کا؟ ہاں، اگر وہ یہ جانتے ہوئے کہ جو مرنے والا تھا واقعی وہ دیوبند عقیدے سے واقف ہو کر کے مرا ہے، اور پھر بھی دیوبندی رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مولوی عزیز رامپوری کا فتویٰ صحیح ہے سر؟ ایک دم صحیح ہے۔ اور مولوی عزیز رامپوری کا تو فتویٰ بہت زبردست ہو گیا صحیح ہے۔ ہاں اصلی میں مولوی عزیز رامپوری نے ایسا فتویٰ دے دیا۔ ہاں وہی تو بول رہا ہوں کہ عقائد کفریہ سے اگر واقف ایک فتویٰ اور دے دیا اس نے کہ جس نے 40 دن حاجیوں نے نمازیں پڑھی ہیں جماعت سے، وہ پوری نمازیں دہرائیں، 200 نمازیں۔ ہاں کیا بول رہے ہیں؟ ایک فتویٰ اور دیا اس نے کہ جس نے حاجیوں نے امام حرم مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ 40 دن کی پوری نمازیں دہرائے، 200 نمازیں۔ اچھا، کس نے فتویٰ دیا ہے؟ یہ مولوی عزیز رامپوری ہے کوٹا ساجی ضلع میں۔ اچھا اچھا، تو اگر مسلمان جان کے پڑھ لی امام حرم کو تو پھر تو اسلام سے ہی خارج ہو گیا، دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا اسے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے عقائد کفریہ کے جاننے کے بعد اگر اس کو مسلمان جانے اور اس کے بعد اس کو اپنا امام تسلیم کرے تو بھائی یہ تو صاف ہے کہ وہ کفر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ وہ امام حرم تو صاحب اسے کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حرم شریف کا امام اللہ نے اس کو بنایا ہے، بتاؤ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے۔ نہیں، اللہ نے نہیں، پھر وہی اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ آپ اللہ کی طرف ہر بات کو موصول یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بتائیے، یہ ملک جو ہے، پوری دنیا جو ہے، پوری زمین اللہ کی ہے، تو کیا ظالموں کو جو ہے اللہ نے مسلط نہیں کیا ہے؟ نہیں، قرآن میں ہے نا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے۔ تو یہ مومنوں کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے قرآن، غیر مسلموں کے سینے میں محفوظ نہیں ہوتا ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں، اگر کعبہ شریف میں اللہ نے کسی کافر امام کو مسلط کر دیا، فرض کیجئے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں تو کیسے مسلط کر دے گا اللہ پاک؟ اپنے گھر میں کافر کو کیسے مسلط فرمائے گا؟ اور بیت المقدس اللہ کا گھر نہیں ہے؟ یہودیوں کی چنگل میں کیسے ہے؟ وہاں حج تھوڑی ہوتا ہے، حج تو خانے کعبہ کے ادھر ہوتا ہے۔ ارے نہیں، وہاں بھی نماز مسلمان پڑھاتے ہیں، ایسی بات نہیں، وہاں بھی نماز ہوتی ہے، لیکن قبضے میں اس کے انڈر میں، قبضے میں لیکن نماز تو پھر قبضے میں کسی کو تو ویسے ہی وہ اللہ کا گھر ہے، قبضے میں کسی کے ہو اس سے کیا مطلب ہے؟ لیکن نماز تو ہوتی ہے، نہیں ہو رہی ہے بات ابھی موضوع پہ۔ وہی قبلہ اول بھی تو آج یہودیوں کے اس میں ہے، چنگل میں ہے، تو کعبہ شریف پہ ہی اس کو دلیل کیوں بنا رہے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی، بڑے عجیب معاملہ ہے۔ ہاں، تو اللہ کے اوپر یہ اس طرح کی باتیں جو ہے، یہ افطرا بازی جو کرنا، یہ بات تو آپ کی بہت زبردست بات ہے۔
अच्छा, जैसे कोई वहाबी गवाह बन गया, निकाह तो आला हज़रत ने लिखा है बामन भी पढ़ा देगा तो हो जाएगा। हाँ वो सही है, निकाह वहाबी अगर गवाह बन जाए तो निकाह नहीं होगा। वहाबी अगर गवाह बन जाएगा तो निकाह हरगिज़ नहीं होगा। जी नहीं होगा। तो अब ये मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जो सहाबा किराम की औलाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद सैयद हैं, इनके भी गवाह वही वहाबी बनते हैं, तो अब इनके निकाह नहीं हो रहा फिर? इनके गवाह जो वहाँ पर मक्का शरीफ मदीना शरीफ में सहाबा किराम की औलाद है ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद भी वहाँ मौजूद है। तौलीद सुनिए, मैं आपको एक चीज आपको थोड़ा सा आपको बता दिया, निकाह नहीं होगा, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों के लिए। कहीं भी हो गवाह, एक तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है ना, वहाबी है ना टोटल ज्यादातर। अरे हाजरीन आपने सुना होगा निकाह के वक्त में, हेलो? हाँ सुना। निकाह के वक्त में ये सुना होगा कि फलां गवाह, 2 गवाहों के नाम लिए जाते हैं, उसके बाद ये कहा जाता है हाजरीन मजलिस की गवाही मौजूदगी में। तो वहाँ कौन से हाजिर है? मतलब वही वहाबी हाजिर हैं? तो सारे वहाबी हैं। अगर उनको नहीं कैसे मान लिया जाए कि वो वहाबी नहीं है, सुन्नी है? बगैर अगर सारे वहाबी हैं तो निकाह नहीं होगा, खत्म बात है। हाँ फिर तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों के निकाह नहीं हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। नहीं होगा अगर सारे वहाबी हैं तो निकाह नहीं होगा। वही है, वहाँ तो टोटल उन्हीं अकायद के मसले के अलग तो नहीं मानते बिल्कुल वो लोग, और बड़ा मसला के आला हजरत को मानना ना मानना तो नहीं मानेगा जब तक, कैसे मुसलमान होगा साहब? वो बड़ा मुश्किल ये मसला के आला हजरत फर्ज है, मसला के आला को मानना फर्ज है। मसला के आला हजरत अभी ये बहस का मुद्दा नहीं है, नजदीक तो फर्ज है। कुरान और हदीस को मानना ये बहस है, और कुरान और हदीस है मसला के आला हजरत। एक नाम लिया जाता है, पहले आला हजरत को ही मानते हैं लोग बाग आज के जमाने में। कुरान और हदीस की मुखालिफत करने वाले वो मसला के आला हजरत के ही बागी बन जाते हैं। ये बहुत ऊंचे मामला है साहब आपका, तो कुरान और हदीस की पैरवी करना ये मसला के आला हजरत है। नहीं जैसे ऐसा बता सकते हैं कि सुबह शाम एक तस्बीह या आला हजरत अलमदद पढ़ सकते हैं? जैसे सुबह फजर बाद या आला हजरत अलमदद, सुबह और शाम को सोते वक्त आला हजरत को अगर वली तस्लीम करते हैं तो पढ़ सकते हैं, या आला हजरत अलमदद जैसे पढ़ सकते हैं। हम बिल्कुल अगर वली मानते हैं तो पढ़ सकते हैं, वलियों से मदद मांगना तो भाई जायज है। अजहरी मियां का भी नाम लेके पढ़ सकते हैं, या अजहरी मियां अलमदद अगर वली मानते हैं तो पढ़िए, या अजहरी मियां अलमदद ना, उनके मुरीद मानते हैं वली, तो उन्हें मैं बता दूं कि जो मुरीद वली मानते हैं वो अजहरी मियां अलमदद पढ़ें। भाई आप मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, ये तो जो सवाल कर रहे हैं जैसा सवाल वैसा जवाब दे रहा हूँ। हाँ ये अगर अजहरी मियां को हम वली मानते हैं तो या ताज शरिया अलमदद, आला हजरत को अगर हम वली मानते हैं तो या आला हजरत अलमदद, जैसे या गौस अलमदद या गरीब नवाज अलमदद पढ़ते हैं। अजहरी मियां तशरीफ लाएंगे मदद के लिए? जैसे पढ़वाएं किसी से मुरीद से कि अजहरी मियां अलमदद पढ़ो सुबह, तो अजहरी मियां मदद को जाएंगे उसकी मदद करना ये हकीकी किसके इख्तियार में है? हकीकी इख्तियार, हकीकी मदद करना ये किसकी शान है? अरे वलियों को अल्लाह ने पावरें दी हैं साहब, बहुत बड़ी बड़ी। आप इसको तस्लीम करते हैं? ने लिखा फतावा आप इसको तस्लीम करते हैं? नहीं, सफा 142 में हालत ने लिखा है जो कोई नबी या वली हम जो आपसे पूछ रहे पुकारे या मुतवस्सिल होगा तो जरूर वो नबी व वली। अतारुल कादरी साहब ये बताइए, आप तस्लीम करते हैं कि वली जो है मदद करते हैं? वली रूहानी मदद होती है वलियों से, जैसे कि दुनिया में जब तक वो रहते हैं जब तक रूहानी मदद का मामला रहता है उनका। रूहानी मदद जैसे पीराने पीने कहा कि जो तुम खा के आते हो, जो तुम घरों में जमा करते हो, बता सकता हूँ तो मेरे सामने में शीशा के, तो वो खास मुरीदों से कह रहा है, मुरीदों से कह रहा है, वो भी हयात तक के लिए है मामला, जिंदगी तक के लिए, बादल वफात का नहीं मामला। तो बादल वफात का ये मामला नहीं है, जरा इस पे कुरान और हदीस की कोई आयत या हदीस शरीफ का कोई हुकुम बिमा ताकुलूना मा तदखिरुना फी बुयूतिकुम। ईसा अलैहि सलाम ने कहा मैं खबर दे दूंगा जो तुम खाते हो, जो तुम अपने घरों में जमा करते हो, तो ये हयात तक की बात है हज़रत ईसा अलैहि सलाम। इससे ये कहाँ साबित हो रहा है कि ये हयात ही तक के लिए है? यार अजीब हाल है। ये तो ईसा अलैहि सलाम कह रहे हैं ना कि जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, मैं उसकी खबर दे सकता हूँ। बरवक्त हजरत ईसा अलैहि सलाम के सामने जैसा सवाल होता था हजरत ईसा वैसा जवाब। अभी वो इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, कौन है वो? नरसिंहानंद सरस्वती। तो अभी देखो कोई वली का ऐसा करामती मामला आपने सुनने में आया कोई? अरे यार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कोई ने वली ने आगे छुड़वाया, चलो निकलो बाहर। हमने एक मोटी बात आपसे कही कि देखो ये मदद से अल्लाह ही करता है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया। ये तो हम कह ही रहे हैं कि मदद फला गालिब लकुम, अगर तुम अल्लाह से मदद, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा, फला गालिब लकुम, तो तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आएगा।
یہ تو حقیقی میں قرآن میں ہے نا، بول ہی رہا ہوں، کلیئر قرآن بول کی رہا آیت ہوں پڑھ کہ کے بتا دی، حقیقی مددگار اور ایک اور پڑھ دوں آپ کو، علیہ اللہ بکافٍ عبدا، مدد کرتے ہیں، اولیاء جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ دراصل اللہ ہی مدد کرتا ہے. یعنی اولیاء جو مدد کرتے ہیں تو وہ گویا اللہ ہی کی مدد ہے. ہاں بالکل، اللہ کی عطا سے ہی وہ مدد کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر میں تو وہ مدد کس طرح کی مانی جائے، روحانی یا پیسے سے، جیسے پیسہ وغیرہ دے سکتے ہیں، کس طرح سے پیسہ دیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اپنی زندگی تک کے لیے وہ محدود ہے، تو اس کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی آپ آیت یا عبارت پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہے صرف زندگی میں ہی مدد کر سکتے ہیں، بعد زندگی بعد وفات؟ نہیں، پیر نے جو فرمایا نا کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ. ہاں ٹھیک تو ہے، وہ آپ کی حیات مبارک میں آپ نے فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میں قیامت تک ایسے ہی دیکھوں گا، قیامت تک نہیں فرمایا. اور آپ نے دنیا کے ایک بچے کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ فرمایا دنیا کو دیکھتا ہوں. اطہر القادری صاحب، بڑے پیر سرکار، یہ بڑے پیر سرکار کے وقت تو قرآن نازل ہو نہیں رہا تھا. ہاں، کہ بڑے پیر سرکار جو ہے قرآن میں آ جائے اور وہ جو ہے حتمی فیصلہ ہو جائے کہ وہ قرآن کا فیصلہ ہے وہ قیامت تک رہے گا. تو بڑے پیر سرکار تو بھائی جب آپ نیچے آ کر کے بات کر رہے ہیں تب میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ اللہ کے ولیوں کی، بھائی اللہ کی ولیوں کی تعداد جو ہے وہ غوث اعظم سے تو اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے. وہ تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، یہ سب سے بڑے حضرت ابوبکر ہیں. تو ہاں، تو اولیاء کبھی ابوبکر المدد نہ پیران پیر نے کہا، نہ غریب نواز نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ یا عمر المدد کہا صحابہ نے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں کہا، اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں، قرآن میں ہے نا علیہ اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا. ارے یار، اس سے کہاں انکار کیا جا رہا ہے؟ اللہ فرمایا کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ارے تمہاری یہ کہاں گردن میں کی کہہ رگ رہا سے ہوں، زیادہ یہ میں قریب اس ہے. کا منکر جب ہوں گا جب نہ تر اللہ فرمایا ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہے. تو جب اللہ گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہے، قرآن میں ثابت ہے. ہاں، اللہ بذات خود مدد پھر ہم کرتا ہے دور اور والے اللہ سے کے کیوں ولی مدد اس کی مانگے؟ عطا سے پہلے اللہ کرتے ہی سے مانگے نا. نہیں، اللہ کے ولی اس کی عطا سے کرتے ہیں، میں تو یہ بول رہا ہوں. نہیں، ہم اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں. تو ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگنا چاہ رہے ہیں؟ جو اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے جو ہیں ہم ولی ان کو ہیں منع کرتے ہیں. ان کے نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، وہ جائز ہے وسیلہ. یہ نیک اعمال کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اس کے لیے لیکن مدد نہیں مانگ سکتے. مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی، دعا صرف اللہ ہی سے کی جائے گی. وسیلہ جو ہے ان کے نیک اعمال کا ہی دے سکتے ہیں، ان کا وسیلہ نہیں دے سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی آپ دلیل پیش کیجیے. دعویٰ کرتے جا رہے ہیں، دلیل آپ نے. قرآن میں ہے نا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہے. یہ کتنی چار میں نے آیتیں پڑھ لی آپ کے لیے. لیکن قرآن میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا. ارے اطہر صاحب، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے نا. ہاں، ایمان پر وسیلہ سے اس سے نیک اعمال مراد ہیں، یا وسیلے سے نیک اعمال مراد ہیں. یہ کہاں سے آپ نے یہ لیا ہے؟ آپ یہ جو تفسیر پڑھو نا، اس کی تفسیر دیکھیں آپ. اور میں تفسیر سے جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو ہی، اگر اولیاء کرام کے نیک اعمال کے وسیلے سے آپ دعا مانگیں وہ جائز ہیں. کیا نام ہے ان کے وسیلے سے، وہ جو خود نیک ہے بذات خود، ان کے وسیلے سے ان سے یہ نہیں کہ ازری میں آتے نہیں کہہ سکتے یا ازری میں ہمیں ایک بیٹا دے دو. آپ جو ہے ابھی وسیلے پہ مدد سے ازری میں آ کے مدار پہ جائے تو یوں نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ بتاؤ کہ ازری میں آ کے مدار پہ جا کے یوں کہہ سکتے ہیں مرید لوگ کہ ازری میں ہم کو 2 لڑکے دے دو؟